فرشتے اترتے ہیں، عذاب کے فرشتے، کالے کلوٹے، چہرے خطرناک اور بھیانک، اور ان کے ہاتھوں میں موٹا کھردرا سا کمبل ہوتا ہے، جو دنیا کی جو سب سے بدبودار چیز ہوتی ہے، ان بدبودار کمبلوں کی طرح اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کافر کے سرہانے بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اے بدبخت روح، جس نے اللہ کے اوپر ایمان نہ لایا، جس نے رسول کے اوپر ایمان نہ لایا، جس نے اللہ کی باتوں کے اوپر ایمان نہ لایا، اخرجی، نکل تو اس بدبخت جسم سے، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف۔ اس کے بعد میں اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس طرح سے نکالی جاتی ہے جس طرح سے کہ اون سے بالوں کو کس طرح کاپوس یا روئیاں یا کپاس کس طرح دھنے جاتے ہیں، اور کس طرح اس کے اندر سے جو ہے خراب چیزوں کو نکالا جاتا ہے لوہے کے آنکڑوں کی طرح، اسی طرح اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اور نکال کر کے وہ فرشتے ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے کہ اس بدبودار کمبل میں لپیٹ کر کے اسے آسمان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سی بدبودار روح ہے جس کی بدبو سے آسمان بھرا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ہے جو دنیا کے اندر بے ایمان تھا، جو دنیا کے اندر منافق تھا، جو دنیا کے اندر کافر تھا، بدبخت تھا، یہ اسے آسمان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سی بدبودار روح ہے جس کی بدبو سے آسمان بھرا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ہے جو دنیا کے اندر بے ایمان تھا، جو دنیا کے اندر منافق تھا، جو دنیا کے اندر کافر تھا، بدبخت تھا، یہ اس کی روح ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ وہ روح والے ہوں گے جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ جنت کے اندر داخل یہ کفار، یہ مشرکین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اکتبوا کتابہ فی سجین، اسے جیل خانے کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے، اور وہ بدبودار روحیں جہاں ہیں وہیں اس کو ڈال دیا جائے، اور پھر نام لکھ کر کے اس کو دنیا کے اندر سجین کے اندر سفلا کے اندر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایسے گرتا ہے، فَتَخْطُفُ الطَّيْرُ، جیسے آسمان سے کوئی چیز گر رہی ہو تو اسے کوئی پرندہ اچک لیتا ہے، یا ہوائیں اسے لے جا کر کے کہیں کسی کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتی ہیں بری جگہوں میں، اسی طرح سے اس کی روح بھی اسی طرح سے اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، اور اس طرح اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ وہ روح پھر اس مردے کے اندر آتی ہے، پھر دو فرشتے آتے ہیں بالکل نیلی کلر کے، نیلی آنکھوں والے، وہ فرشتے وہاں آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربکا، اے بدبخت روح، اے بدبخت انسان، یہ بتلا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کافر کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، وہ قبر میں کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ فیقولان ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو نبی تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے۔ پھر آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ افرشو من النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، تو پھر اس کے بعد وہاں سے جہنم کی گرمی اور جہنم کی بدبو اور زہریلی جہنم کی ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یضیق علیہ قبر، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اتنی قبر تنگ ہو جاتی ہے، وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ تختلف فیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں اور ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں، اس طرح قبر اس کو چمٹتی ہے۔ اور یاتی رجل قبیح الوجہ، پھر اس کے پاس ایک بدشکل آدمی آتا ہے جس کے جسم سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے خوش ہو جا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ کہتا ہے
یہ بتا تو کون ہے جو مجھے جہنم کی خوشخبری دینے آیا ہے؟ وہ کہتا میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیری بدکاریاں ہوں، میں دنیا کے اندر جو تو کرتا تھا میں وہی ہوں جو اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو وہ کہتا ہے رب لا تقم الساعہ، وہ کافر کہتا ہے اللہ قیامت نہ آنے دے، اے اللہ قیامت ہرگز نہ آئے، اے اللہ قیامت قائم نہ کر۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود، سنن ابو داؤد کے اندر موجود، حاکم کے اندر موجود، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے شرطوں کے اوپر اس کی سند ہے، اور جس کو علامہ ذہبی نے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی جو اس عہد کے سب سے بڑے محدث تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں مکمل طور پر ایک قبر کا مکمل طور پر اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکمل طور پر ہمارے سامنے نقشہ بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت انس ابن مالک کی ایک روایت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے اصحاب یا اور اس کے ساتھی جب پلٹ کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ بندہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کے چاپ اور آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہی سوال و جواب ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتلایا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے کافروں کو اس روایت کے اندر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے تو وہ فرشتے جو منکر نکیر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر گرز مارتے ہیں اور وہ ہتھوڑے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاش ہو جاتا ہے اور چیختا ہے ایسی چیخ کہ جنات اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی چیخ کو وہ سنتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح منکر نکیر جو فرشتے ہیں یہ بھی حق ہیں، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ منکر نکیر جو ہوتے ہیں یہ دو نیلے رنگ کے دو فرشتے ہیں جو اس طرح سے آ کر کے اسے سوال و جواب کرتے ہیں، اور جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور جو جہنمی ہوتا ہے اسے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے اور یہ مسلم کی شرط کے اوپر یہ حدیث ہے جسے علامہ البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، قبر جو ہے یہ قبر، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت آتی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقبر زغطہ ولو کان احدا ناجیا منها نجا سعد بن معاذ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو بھی بندہ دفن کیا جاتا ہے وہ قبر اسے چمٹاتی ہے، اسے جھٹکے دیتی ہے، وہ اسے جھٹکے دیتی ہے، اور اگر قبر کے جھٹکے سے کوئی بچ سکتا تو ایک ذات بچتی، وہ تھی سعد ابن معاذ، کیونکہ جب سعد ابن معاذ کو دفن کیا گیا، اور ان کی فضیلت کے بارے میں تو یہاں تک آیا، حدیث کے اندر آتا ہے جب سعد ابن معاذ کی وفات ہوئی ہے تو ان کے مرنے سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اللہ اکبر، اور ان کے جنازے میں لاکھوں ہزاروں فرشتے حاضر ہوئے، اور جب ان کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے لگے کثرت کے ساتھ، صحابہ کرام سے کہنے لگے استغفار کرو، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کہنے لگے اس وقت قبر نے سعد کو دبوچا ہے، اور جب تک قبر نے ان کو چھوڑا نہیں تب تک اللہ کے نبی استغفار کرتے رہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے قبر اس کو ضرور دبوچتی ہے، لیکن محدثین نے، صحابہ نے اور دیگر تابعین نے اس دبوچنے کی دو تعبیریں بیان کی ہیں۔ دبوچنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے دشمن کو دبوچتا ہے نہیں، ایک آدمی اپنے دشمن کو بھینچتا ہے، دبوچتا ہے، اور ایک دبوچنا وہ ہوتا ہے جو ماں اپنے بچے کو دبوچتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے قبر اسے دبوچتی ہے، مگر اس طرح دبوچتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو دبوچتی ہے کہ تو کہاں تھا، آج اتنے دنوں کے بعد میرے سینے پہ آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، تو اس پیار سے دبوچتی ہے۔ لیکن اگر کافر ہوتا ہے تو قبر دشمن کی طرح دبوچتی ہے کہ میرے سینے پر تو چل رہا تھا، اللہ کی نعمتیں کھا رہا تھا، اس کے باوجود بھی تیری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور تو مسلمان نہ بن سکا، اسلام نہ لا سکا، اللہ کے اوپر ایمان نہ لا سکا۔ اب اس دشمنی میں اس کو دبوچتی ہے تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔
بہرحال قبر دبوچتی ہے، اللہ ہمیں قبر کے جھٹکے اور اس کے دبوچنے سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند حقیقتیں جو حدیث پاک سے تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کے اندر عذاب ضرور ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ یہ حدیثوں کا انکار کرنا ہے اور قرآن اور احادیث کو سامنے لا کر اس کو ٹکرانا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے حبیب کی ان صحیح باتوں کا انکار کرنا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، بھلے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔